السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ورز حضرات، آپ حضرات تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاخلاص کا سبق پڑھائیں گے۔ آپ حضرات جو دیکھ رہے ہیں سب جڑے رہیں۔ جو بھی کام ہو شروع سے آخر تک اس کو دیکھنے میں مکمل فائدہ تامہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ حضرات جڑے رہیں، جو سبق کے لیے آئے ہیں مکمل سنیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ سورۃ الاخلاص، اس کو اخلاص کہتے کیوں ہیں، یہ وجہ ہماری ویڈیو کے اندر جس میں ہم نے ترجمہ سورہ اخلاص کا بیان کیا، تفسیر بیان کی، اس میں موجود ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ موجود ہے۔ سورہ اخلاص یہ اللہ تبارک و تعالی کی مکمل توحید پر مشتمل ہے۔ قل هو اللہ احد۔ بعض پڑھنے میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ، قل ہو واللہ نہیں پڑھتے، قل ہو اللہ، یا لفظ اللہ کے لام کو پر نہیں پڑھتے، قل ہو اللہ پڑھ دیتے ہیں۔ ہاں کے پیش کو صحیح ادا نہیں کرتے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھا جاتا ہے، جیسے یہاں پڑھے جائے گا قل هو اللہ اللہ، اور قاف کو موٹا پڑھا جائے گا۔ قاف کے پڑھنے میں اکثر غلطی ہوتی ہے کہ اس کو دو نقطوں والی قاف کے بجائے کتاب والی قاف پڑھ دیا جاتا ہے، اور یہ غلط ہے۔ اس کو دو نقطوں والی قاف یعنی موٹا قاف، بڑا قاف پڑھا جائے گا، هو اللہ۔ اس کے پیش کو بھی مکمل پڑھا جائے، نہ کھینچنا ہے، نہ جناب والا اس کو مجہول پڑھنا ہے، نہ جھٹکا دینا ہے، کیونکہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ حرکات کے اندر نہ کھینچنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے۔ قل هو اللہ، یہ غلط ہو جائے گا۔ قل ہو یہ وہ مدہ نہیں ہے، یہ تو وہ متحرک ہے۔ وہ مدہ تو یہ ہے کہ وہ ساکن سے پہلے پیش ہو، یہاں پیش تو ہے لیکن وہ ساکن نہیں ہے، تو اس کو اگر ہم قل ہو پڑھیں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی۔ قل هو اللہ، لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے۔ احد، احد نہیں پڑھیں گے اس کو ہا کے ساتھ۔ اس کو ہا کے ساتھ پڑھنا یہی غلطی ہوتی ہے کہ اس کو پڑھنے والا اس کو یہ پڑھ دیتا ہے احد، اور یہ غلطی ہے۔ قل هو اللہ احد، احد پڑھ دیتا ہے، یہ غلطی ہے۔ اللہ الصمد، یہاں بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے فتح ہے، زبر ہے، تو اس لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ اللہ الصمد، صمد اور سمد اس میں فرق ہے۔ سمد سین کے ساتھ ہے، اور یہاں پر جو قرآن پاک میں ہے یہ صمد ہے صا کے ساتھ، صمد۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر ہم سمد پڑھیں گے تو معنی کہیں سے کہیں چلا جائے گا، اور جان بوجھ کر معنی کو تبدیل کرنے والی آیت کو پڑھ دینا، ایسی آیت پڑھنا کہ جس کے اندر جناب والا معنی تبدیل ہو رہا ہو، تو وہاں پر ایمان سے نکلنے کا بھی خدشہ ہے،
یہ اللہ کی بے نیازی کو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر۔ اگر ہم یہاں صاد کی جگہ سین کو پڑھتے ہیں تو خدا نہ خواستہ ہم ایمان سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی بے نیازی کے علاوہ کوئی اور معنی ہم پڑھ رہے ہوں گے۔ جب ہم سین پڑھیں گے تو یہ غلطی ہے، اور اس غلطی سے ہم نماز سے کیا نکلیں گے؟ نماز کیا فاسد ہوگی؟ ایمان بھی چلا جائے گا، بہت سارے مسائل آگے کھل جائیں گے، ایمان چلا گیا، نکاح چلا گیا، اور کافی سارے مسائل۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طریقے پر ادا کرنے کے لیے سیکھیں۔ اللہ الصمد، آگے جناب والا لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ ایک آدمی پڑھ رہا ہے، وہ پڑھے گا لم یلد ولم یولد، غلط پڑھ رہا ہے، ساکن کو متحرک کر کے پڑھ رہا ہے، اور یہ غلطی ہے۔ ساکن کو متحرک کر کے پڑھ رہا ہے، یہ غلطی ہے اور لحن جلی ہے، جس سے نماز ختم ہو جاتی ہے، اس سے معنی بھی تبدیل ہوا، آیت بھی غلط ہوئی، اور جناب والا کیا ہوا؟ نماز بھی ختم ہو گئی۔ یہ وہ مدہ ہے، یا اس کو دوسری غلطی کیا کرتے ہیں اس میں؟ لم یلد ولم یولد، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ دال ساکن ہے میرے بھائی، دال مشدد نہیں ہے۔ اگر دال کے اوپر 3 دندانوں والی شکل یعنی تشدید ہوتی تو پھر تو ہم اس کو لم یلد پڑھ سکتے تھے۔ اب جبکہ یہ ساکن ہے تو یہاں پر اس کو لم یلد پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ سکون کو ادا کریں گے، یہاں تشدید نہیں ہے۔ وَلَمْ یولد، یہاں پر میم ساکن ہے، اور یولد یہاں وہ ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہ وہ مدہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم یا زبر یا، ولم یا، کاف لام پیش، کل لام زبر لا، ولم یکن لہ، یہ ادغام لام ہو رہا ہے، یہاں پر ادغام لام ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد لام آیا ہوا ہے، اور لام کے اوپر تشدید ہے، تو ہم اس کاف کو اس لام سے ملائیں گے، کاف لام پیش، کل لام زبر لا، کل، ہا الٹا پیش، ہو، کل ہو۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں، مثال کے طور پر سانس ٹوٹنے لگا، تو اس کا وقف یہ ہوگا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، احد۔ یہاں دیکھیں وہی مسئلہ کہ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے کاف کو لام کے ساتھ ملا کر یہاں ادغام کیا ہے، ادغام لام، یہاں پر ادغام اقلاب، اظہار اقلاب اور جناب والا اخفا نہیں ہوگا تنوین پر، بلکہ یہاں تنوین پر اظہار ہوگا، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن کو اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ مکمل ہم پھر جائزہ لیتے ہیں قرآن مجید کو، ایک مرتبہ اس آیت اس سورت کو پڑھ لیتے ہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ان دالوں پر قلقلہ ہوگا، جتنی بھی دالیں آ رہی ہیں، یہ دال ہے، یہ دال ہے، لم یلد یہ دال ہے، ولم یولد یہ بھی دال ہے، کفوا احد یہ بھی دال ہے۔ ان جو دال آ رہی ہے قرآن مجید کی اس صورت میں، وہاں پر قلقلہ ہوگا، کیونکہ حالت سکون کے اندر حالت وقف میں یہ ساکن ہے، یہ بھی حالت وقف میں ساکن، یہ ہے ہی ساکن اور یہ بھی ساکن ہے،
یہ بھی حالت وقف میں ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، قرآن مجید کے ساتھ جوڑے رکھے۔ والسلام۔